آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی، اور صحابہ کا زمانہ آیا، لوگوں کی تربیت ہوئی، بالکل وہی سادے سیدھے آسان عقیدے میں تھے۔ لیکن جیسے ہی عقیدے کی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوئی تو اہل علم نے کتابیں لکھی ان باطل فرقوں پر جنہوں نے نئے نئے عقیدے ایجاد کیے، دین میں ایمان میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، ان باتوں کو لے کر کتابیں لکھی، کہا کہ بھائی یہ بات یہ نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات مروی تھی۔ تو نئی نئی باتوں کو فوراً اہل علم نے رد کیا، ان نئی باتوں کو ہمیشہ نکالنے کی کوشش کی۔ بعد میں ایک ایسا زمانہ آیا، باطل کا سیلاب آیا، نئی نئی باتیں، بدعتی باتوں کا اتنا بڑا طوفان امنڈ آیا کہ حقائق، سچا دین چھپنے کے لیے آ گیا۔ تو بعد میں اہل علم نے کہا کہ بھائی سچا عقیدہ کیا ہے، اس پہ کتابیں لکھی۔ اتنا باطل آ گیا، اتنی غلط سلط باتیں رواج پا گئی کہ حقیقت اور حق پسند دین چھپ گیا۔ بعد میں اہل علم نے کہا کہ بھئی ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں آپ کو یہ بات ماننا ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ہر رکن میں یہ باتوں کو آپ کو ماننا ہے، ان باتوں میں آپ نے کہیں ماننے میں کہیں آپ کے اندر بگاڑ پایا گیا تو آپ کا ایمان درست ہو نہیں سکتا۔ بعد میں اہل علم نے کہا تو یہ جو باطل فرقے جب ان لوگوں نے سر اٹھائے تو انہوں نے حقیقی عقیدے کو، حقیقی ایمان کو بالکل چھپا دیا، بالکل چھپا دیا۔ اس لیے ان فرقوں کے بارے میں جاننا اور مشہور فرقوں کے بارے میں جاننا اور ان کی تاریخ جاننا اور اس کے بارے میں جانکاری رکھنا یہ بہت ہی اشد ضرورت ہے عزیز ساتھیوں۔ کس لیے؟ تاکہ ہم ہمارے عقیدے کی حفاظت کر پائیں۔ آپ کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ اسلامی دشمن یہود و نصارہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام کے اندر جو بالکل باطل فرقے ہیں، جن کے عقیدے بالکل ٹھپ ہیں، ان کی کتابوں کو چھاپ چھاپ کے، ان لوگوں کو پروموٹ کر کر کے انہوں نے اسلامی دنیا میں انہیں پھیلایا تاکہ لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر جو سادگی ہے، جو آسانی ہے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے، اس طاقت کو توڑنا ہے تو اس سادے سیدھے عقیدے کو توڑنا ہے، اس سادے سیدھے عقیدے کو توڑنا ہے تو انہی کے بعض فرقوں کی باتوں کو رواج دی جائے۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایران شیعہ ہے، عراق کے اندر شیعوں کی حکومت ہے، مصر کے اندر ایسے عجیب و غریب فرقے ہیں، شام کے اندر عجیب و غریب فرقے ہیں، ہندوستان میں فرقوں کی کوئی کمی نہیں، جہاں کہیں بھی جائیے فرقوں کی بہتات ہے، بلکہ فرقے لوگوں نے انہیں حقیقی مسلمان سمجھ لیا، وہ جو اسلام پیش کرتے ہیں اسی کو حق سمجھ لیا۔ آج جو غیر مسلمان ہیں ہندوستان کے آپ لے لیجئے، ان کے پاس درگاہ پرستی، بڑے بڑے جو ہے حلقوں میں تعویذیں لٹکانا، ہاتھوں میں تعویذ لٹکانا ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ کیا آپ سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتے جب بھی وہ کسی مسلمان کو پروٹری کرنا چاہیں تو کیسے مسلمان کو لاتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں گنڈے، اس کے جو ہے گردن میں تعویذ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمان اور اسلام ہی کو انہی فرقوں کے فریم میں دیکھنا شروع کر دیا، بلکہ یہ فریم اتنے بڑے ہو گئے کہ اسلام سے بڑے ہونا شروع ہو گئے۔ حقیقی دین کیا ہو گیا ہے؟ چند لوگوں کے پاس رہ گیا ہے۔ اب چند لوگوں کو یہ باطل لوگوں نے کہا کہ تم نئے فرقہ ہو، تم نئے لوگ ہو، یہ سنیے ستم ظرفی، الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقی دین کو تو تم نے چھپا لیا، تم نے تو اپنے پیر مشایخ کے عقیدے کو اسلامی عقیدہ سمجھ لیا، تم نے کتاب و سنت سے کبھی اپنے تعلقات قائم نہیں کیے، تم نے تو یہ کہہ دیا کہ کتاب و سنت کو سمجھنا دشوار ہے، اسے پڑھنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں، ہم تو ہمارے پیر طریقت ان کی بات سنتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی دین ہے۔ تم نے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو تم نے سمجھا اسی کو دین سمجھایا لوگوں کو۔ یہی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرقوں پر گفتگو کرنا، فرقوں کے حقائق کو جاننا اشد ضرورت ہے۔ بلکہ ہندوستان میں شروع ہی کے زمانے سے، بالکل شروع ہی کے زمانے سے شیعہ، ماتریدیہ، معتزلہ، اسماعیلیہ، ان لوگوں کا حملہ بالکل شروع ہی میں تھا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، جب عربوں نے حکومت کی، شروع میں 200 سال عربوں کی حکومت رہی، ان کی حکومت کے آخری میں اسماعیلیہ سارے عالم ہندوستانی، سارے عالم اسلامی میں پھیل گئے، خاص طور پر ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیل گئے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد صوفیہ آئے اتنے زور و شور سے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے اسلام کو صوفیہ اسلام کے کپڑے میں دبا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
تو اس اعتبار سے فرقوں کے بارے میں جاننا، اس کی جانکاری رکھنا اشد ضرورت ہے۔